آج ہم مغلیہ سلطنت کے ایک بڑے دلچسپ حکمران پر بات کر رہے ہیں، محمد شاہ، جنہیں رنگیلا بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ان کا دور یعنی 1719 سے 1748 تک بڑا عجیب سا تھا۔ ایک طرف تو سلطنت آپ دیکھیں سیاسی طور پر کمزور ہو رہی تھی، فوجی طاقت بھی کم تھی، جی ہاں، لیکن دوسری طرف دہلی میں ثقافت، آرٹس، یہ سب کچھ وہ عروج پر تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے ان کے دور کا۔ تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جو ریسرچ ہے، وہ ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں، جی، ان کے دور کے جو سیاسی چیلنجز تھے ان پر، اور خاص طور پر یہ جو ثقافتی زندگی تھی، یہ بڑی حیران کن تھی۔ صحیح۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان معلومات کی گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ کیسے ہوا، مطلب سیاسی زوال اور ثقافتی بہار ایک ساتھ۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا سوال، انہیں رنگیلا کیوں کہتے تھے؟ جو ذرائع ہیں، جیسے سر جادو ناتھ سرکار کی پرانی تحریریں ہیں، جی جی، وہ بتاتی ہیں کہ ان کا مزاج اورنگزیب سے بالکل مختلف تھا۔ میوزک، شاعری، رقص، رنگین محفلیں، اچھے کپڑے، ان سب کے شوقین تھے۔ بالکل۔ رنگیلا کا مطلب ہی ہے، آپ سمجھیں، رنگین مزاج، زندہ دل، خوش باش طبیعت۔ اچھا، اور یہ صرف ان کی ذات تک نہیں تھا، وہ فنون لطیفہ کے بہت بڑے سرپرست تھے، یعنی آرٹسٹ کو سپورٹ کرتے تھے۔ وہ خود بھی شاعری کرتے تھے، رنگیلا تخلص سے۔ اچھا، رنگیلا ان کا تخلص بھی تھا؟ جی ہاں، اور ان کے دور میں اردو شاعری نے خاص طور پر بہت ترقی کی۔ آپ سوچیں، میر تقی میر جیسے بڑے شاعر، خدائے سخن جنہیں کہتے ہیں، بالکل، وہ اسی دور میں سامنے آئے۔ اور میوزک کا بھی آپ نے ذکر کیا؟ جی ہاں، میوزک میں بھی بہت کام ہوا۔ جو ذرائع ہیں، جیسے کچھ مغربی مورخین نے بھی لکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کلاسیکی میوزک، خاص طور پر دھرپد اور خیال گائیکی، ان کو شاہی سرپرستی ملی۔ بہت سے مشہور موسیقار ان کے دربار سے وابستہ تھے۔ تو مطلب ایک طرف تو یہ زبردست ثقافتی ماحول تھا دہلی میں، جی بالکل، ایک الگ ہی رونق تھی۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوا، دوسری طرف تو حالات بہت خراب تھے، سلطنت مطلب بکھر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ دور شدید سیاسی انتشار کا تھا، کمزوری بہت زیادہ تھی۔ جو مرکزی حکومت تھی، اس کا کنٹرول صوبوں پر یوں سمجھیں تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اچھا، مطلب گورنر خود مختار ہو گئے تھے؟ جی، اودھ، بنگال، دکن، وہاں گورنر عملی طور پر اپنے فیصلے خود کر رہے تھے۔ اور پھر مراٹھے تھے۔ ہاں، مراٹھوں کا زور بڑھ رہا تھا، وہ شمال تک پہنچ رہے تھے، مغل اقتدار کو برائے راست چیلنج کر رہے تھے۔ اور پھر وہ سب سے بڑا دھچکا، نادر شاہ کا حملہ۔ جی، 1739 میں وہ تو ایک تباہی تھی۔ نادر شاہ، جو ایران کا حکمران تھا، اس نے دہلی پر حملہ کیا، اور بہت بری طرح لوٹا۔ بہت بری طرح۔ سرکار نے بھی لکھا ہے، ڈلرمپل نے بھی، دہلی میں قتل عام ہوا، شہر کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ اور خدایا، نادر شاہ صرف بے تحاشا دولت ہی نہیں لے گیا، وہ مشہور تخت طاؤس، ہاں، تخت طاؤس، اور کوہ نور ہیرا بھی ساتھ لے گیا۔ اس حملے نے تو مغلیہ سلطنت کی جو رہی سہی ساخت تھی، فوجی طاقت تھی، وہ سب ختم کر دی۔ دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ اب کچھ نہیں بچا۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ ایک طرف شہر لٹ رہا ہے، سلطنت ٹوٹ رہی ہے، فوجی طاقت ہے نہیں، جی، اور دوسری طرف اسی شہر میں، اسی ماحول میں شاعری ہو رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، فنون لطیفہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا حکمران بالکل ہی بے خبر تھے یا کیا؟ دیکھیں، یہی محمد شاہ رنگیلا کے دور کی سب سے بڑی پہیلی ہے، اور یہی ان کی پہچان بھی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ محمد شاہ ذاتی طور پر نرم طبیعت کے مالک تھے، فنون سے محبت کرنے والے، شاید تھوڑے عیش و عشرت پسند بھی۔ اچھا، لیکن ان میں وہ سیاسی سمجھ بوجھ، وہ سختی، وہ لیڈرشپ والی بات نہیں تھی جو اس بحران سے نمٹنے کے لیے چاہیے۔ تو کیا وہ ان چیزوں میں، مطلب آرٹ اور کلچر میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حالات کی سنگینی کا پوری طرح اندازہ نہ کر پائے ہوں، یا شاید ان کے بس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ رنگیلی طبیعت ہی سلطنت کے زوال کا بڑا سبب بنی، یا زوال تو ویسے بھی ہو رہا تھا؟ زیادہ تر مورخین یہی کہتے ہیں کہ زوال کی وجہیں تو پہلے سے موجود تھیں۔ اورنگزیب کے بعد جانشینی کی لڑائیاں، معیشت کمزور تھی، صوبے ویسے ہی خود مختار ہو رہے تھے۔ ٹھیک۔ محمد شاہ ان مسائل کا کوئی حل نہیں نکال سکے، اور
ہاں، شاید ان کی طبیعت نے، ان کی عدم توجہی نے اس زوال کو تیز ضرور کر دیا۔ تو ان کا دور ایک طرح سے مغلیہ سلطنت کے مرکزی اقتدار کے خاتمے کی علامت بن گیا؟ بالکل، اور علاقائی طاقتیں پوری طرح ابھر کر سامنے آ گئیں۔ وہ آخری مغل بادشاہ تھے جن کا پھر بھی تھوڑا بہت اثر تھا، کچھ نام تھا۔ ان کے بعد تو بس نام کی بادشاہت رہ گئی۔ تو محمد شاہ رنگیلا کی کہانی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ ایک کمزور حکمران جس کا دور سیاسی طور پر تباہ کن تھا، لیکن ثقافتی طور پر بہت زرخیز، بہت اہم۔ جی ہاں، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ کتنی پہلودار ہو سکتی ہے۔ سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ بالکل، اور ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کیا؟ کہ کیا کسی تہذیب کا ثقافتی عروج، اس کا آرٹ، اس کی موسیقی، کیا یہ واقعی اس کی سیاسی اور فوجی طاقت سے بالکل الگ رہ سکتا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ یا یہ دونوں چیزیں کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ تعلق کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔